بجٹ ڈیبیٹ کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پہلے حصے میں ہم نے گفتگو کی تھی جو عوام کے مسائل ہیں, عوام کے اس بجٹ سے مطالبات اور توقعات ہیں اور حکومت کی مجبوریاں ہیں, اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے, حکومت اپنی پالیسیز میں کیسے عوام کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں کرنے کی پوزیشن میں ہے, کہاں کہاں پر اس لوگوں کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں کیا جا سکتا. ان تمام چیزوں پر ہم نے اپنی ڈیبیٹ کے پہلے حصے میں گفتگو کی ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک بجلی اور گیس کا ایک مسئلہ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ایکسچینج ریٹ جس کے بارے میں IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے سال جون تک یہ 329 پہ چلا جائے گا. ابھی یہ سٹیبل دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ کیسے بڑھنے لگے گا اور کیسے یہ 329 پہ IMF کو لگ رہا ہے کہ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ پاکستان کے 9.16 پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بڑھنے کے امکانات کیا ہیں, جو حکومت کی سائیڈ ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور ماہرین معاشیات اس کی توقعات حکومت سے کیا ہیں, عوام کے توقعات کیا ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسٹوڈنٹس کے سوالات کو بھی شامل کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج مختلف یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان کے بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ذہنوں میں کیا سوال رکھتے ہیں. تو آئیے میں تعارف کراتا ہوں مہمانوں کا اور پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے بائیں جانب ہارون شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں, ون آف دی لیڈنگ اکانومسٹ ان پاکستان. بہت شکریہ ہارون صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سابق وزیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ جھگڑا صاحب, خوش آمدید. خالد کھوکھر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں کسان اتحاد کے. کسانوں کا مسئلہ ایک بہت گھمبیر مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے, بہت سارے ان کے مطالبات بھی ہیں, ڈیمانڈز بھی ہیں حکومت سے, اور حکومت اس پوزیشن میں دکھائی نہیں دے رہی کہ ان کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کرے. تو خالد کھوکھر صاحب سے جانیں گے کہ وہ اس بجٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ کو بھی خوش آمد کہتے ہیں. عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور پروگرام مقابل میں آپ روزانہ 92 پر انہیں دیکھتے ہیں. عامر صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہتاب صاحب جو ہیں اکانومی پہ لکھتے ہیں, اکانومی پہ بولتے ہیں, اینالسٹ ہیں اور اکانومی کو ایک زمانے سے کور کر رہے ہیں. بہت شکریہ مہتاب صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. احتشام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک اوپن سا کویسچن آپ کے سامنے ہارون صاحب رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس بجٹ سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ جی دیکھیں, بجٹ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ بجٹ سے توقعات جو ہوتی ہیں, بجٹ کسی بھی ملک کی ایک جو آن گوئنگ پالیسی ہے اس کی فائنینسنگ کا انسٹرومنٹ ہے کہ جی آپ کے پالیسی گولز ہیں, ان کو کیسے اچیو کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے اتنے پیسے ایلوکیٹ کر دیے ہیں. جب پالیسی آپ کے پاس نہ ہو یا بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہو تو پھر بجٹ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. تو لوگوں کی توقعات یا خدشات دونوں چیزیں اس لیے پاکستان میں بڑھ جاتی ہیں کہ بجٹ اٹ سیلف ایک پالیسی کا ٹول بن گیا ہے. حالانکہ بجٹ کو اگر آپ کسی بھی نارمل اکانومی میں دیکھیے تو بجٹ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. اگر کسی ملک کی ترجیح ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہاں پیسہ ادھر چلا جائے گا, اگر کسی کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے ادھر چلا جائے گا, کیونکہ ہم گول پوسٹ بدلتے رہتے ہیں. اب آتا ہوں میں ویری کوئکلی توقعات پہ. دیکھیے بجٹ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے کہ آپ نے کتاب کو بیلنس کرنا ہے کہ کتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے تاکہ آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کام چلا سکیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ IMF کے تحت جو بجٹ ہوگا وہ ایک اکاؤنٹنگ اور سٹیبلائزیشن کا بجٹ ہوگا. یہ کوئی ایسی توقع میں نہیں رکھتا کہ یہ کوئی گروتھ کی ریوائیول کا بجٹ ہو جس میں آپ ایسی جگہ انویسٹ کریں جس سے عوام کو روزگار ملیں, کچھ سیکٹرز آگے چل سکیں. تو اس وقت تو یہ ایک یوزول بجٹ ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ بجٹ IMF اپروو کرتا ہے تو ہماری تاریخ یہ ہے کہ 3 ماہ کے بعد بجٹ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی پریڈکٹیبلٹی آپ کیسے کر پائیں گے, اور دنیا جو ہم پہ اعتبار نہیں کرتی ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کریں گے, بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے ٹارگٹ رکھ لیں اور سائن آف بھی کروا لیں اور پھر 3 ماہ کے بعد کہیں کہ جی اوہو جی غلطی ہو گئی تھی اب اس کو بدل دیتے ہیں.
یہاں پر پاکستان کا مین مسئلہ آتا ہے. توقع تو میں اس پہ رکھوں جس چیز نے 12 مہینے چلنا ہو. یہ کہیں آئی ایم ایف کو چیٹ کرنے کی ایک صورت تو نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پہلے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہوئے کر لیں, بعد میں پھر ان سے ترلا کر کے, یا پھر جب آپ پروگرام اپروو ہو جائے تو اس کے بعد میں تبدیلی کر دیں؟ جی, میں کیونکہ دوسری طرف سے 18 سال انٹرنیشنل اداروں سے کام کرتا رہا ہوں, دیکھیے یہ اپنے آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش ہے. دیکھیں, جب آپ ان ریئلسٹک نمبرز کا بجٹ بناتے ہیں تو آپ پہلا دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نہیں میٹ کر پائیں گے, پھر آپ کا خیال ہوتا ہے, کیونکہ ہسٹوریکلی پاکستان بڑا ایک لاڈلا ملک رہا ہے ویسٹ کا, کیونکہ ہم فرنٹ لائن پارٹنر تھے وار آن ٹیرر وغیرہ میں, تو جب ہم یہ چیزیں کرتے تھے تو ہمیں چھوٹ مل جاتی تھی. ہم جاتے تھے کہ جی ہم آپ کے دوست ہیں, جس کو ہم ویور کہتے ہیں, کہ جی وہ نمبرز میں غلطی ہو گئی, آپ ویور دے دیجئے. اس وقت پاکستان کی وہ بارگیننگ ختم ہو چکی ہے, ہمیں ریئل نمبرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آئی ایم ایف نہیں ہے, آپ سب کے ساتھ, آپ کا جو سوشل کمپیکٹ عوام کے ساتھ ہے, ہم اس سے بھی اگر یہ کرتے ہیں تو چیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈینائل میں رکھتے ہیں. ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ ایک ایسا بجٹ بنایا جائے جس پہ ہم سب کو آپ کانفیڈنس پہ لے سکیں کہ جی یہ حالات ہیں, یہ ریالٹی ہے, اگر گروتھ کرنی ہے تو ٹریڈ آف یہ ہے کہ ہم یہ چھوڑیں گے اور ادھر پیسہ لگائیں گے. لیکن اگر آپ کے ایم این اے نہیں مانتے, انہوں نے پیسہ لینا ہے, آپ نے انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے, پل بھی بنانے ہیں, سڑکیں بھی بنانی ہیں, اور پھر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ بجٹس کے اندر پھر اس کی گنجائش نکل پائے. صحیح ہے, بالکل. جھگڑا صاحب, پہلے تو یہ بتا دیجئے, اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پر آئیں, خیبر پختونخوا نے روایت کے برخلاف اس مرتبہ پہلے بجٹ کیوں پیش کر دیا؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں, اور یہ توقعات پہ بھی بات کرتے ہیں. جہاں تک میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی پہلے بجٹ پیش کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میرے خیال میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. حکومت نے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا. دیکھیں, ان کو پولیٹیکل پوائنٹس چاہیے. آئی تھنک جو ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت سے کیا توقع ہو سکتی ہے, یہ کہ جو سرپلس انہوں نے آئی ایم ایف کو دکھانا ہو, وہ خیبر پختونخوا حکومت نے دکھایا. ایکچولی ہاں دکھایا, اور میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں دکھانا چاہیے تھا, لیکن دکھایا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک میننگ فل انگیجمنٹ ہونی چاہیے, اور وہ انگیجمنٹ پاکستان میں وفاق اور صوبوں کے درمیان کبھی نہیں ہوتی. جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ بجٹ بلڈنگ جو ہے وہ ویسے ایک ایکسرسائز ہے, تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. باقی ہماری بجٹس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ فرق نہیں پڑتا, کوئی پہلے بنا دے کوئی بعد میں بنا دے. اگر آپ وہ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا بجٹ, میرے خیال میں ایک اچھا بجٹ تھا. اوورال ایک ریولوشنری بجٹ نہیں تھا, لیکن اب اس میں جو کچھ خیبر پختونخوا کے ایکچول ڈیوز ہیں, اور یاد رکھیں وہاں بھی علی امین خان نے 1500 ارب کے این ایچ پی کے ڈیوز تو نہیں دکھائے, جو ایکچول فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اگریڈ 105 ارب ابھی بنتے ہیں وہ دکھائیں. کیا وہ ملنے کی توقع ہے؟ نہیں ہے. اب اس کے لیے خیبر پختونخوا کو کیٹر کرنا پڑے گا. تو یہ تو ہماری پوری نیشنل مینجمنٹ یا فسکل مینجمنٹ فریم ورک پہ اس کی ایک بہت بری تصویر دیتا ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین دا کیس جب سے یہ حکومت آئی ہے. اب ذرا براڈر بجٹ پہ آتے ہیں. آپ کا سوال میرے خیال میں بالکل صحیح ہے کہ کیا توقعات ہیں, کیا ہونی چاہیے. دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ میری کوئی توقع نہیں ہے اس بجٹ سے, کیونکہ مجھے میرے خیال میں 100% پتہ ہے کہ اس بجٹ میں کیا ہوگا. اس بجٹ میں بیسکلی حکومت وہ منیمم کرنے کی کوشش کرے گی جس سے ان کو آئی ایم ایف کا نیا پروگرام مل جائے. دیٹس اٹ, نہ کم نہ زیادہ. لیکن اگر میں وہاں پہ بیٹھا ہوتا جہاں پہ آپ کی آڈینس ہے, تو میری توقع ہونی یہ چاہیے تھی کہ ایسے وقت میں جب پچھلے 2 سال سے پاکستان کی اکانومی ایک 50 ایئر ریکارڈ انفلیشن کے سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے, اور کہ ہم سب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جتنے بھی جو ہیں وہ اپنے اکنامک سائیکلز کریں, ہمارا ملک ایک اکنامک بوم اینڈ بس سائیکل سے نکل نہیں رہا. کہ کوئی کھڑا ہو اور بتائے کہ ہمارے ملک کی اکنامک ٹرانسفارمیشن کے لیے ہمیں یہ کام فرق کرنے, اور یہ اس کا پہلا سال ہے. کیونکہ اتنی بری کرائسس میں اگر ایک اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی آ کے سچ بولے. لیکن یہاں پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی پروگرس عمران خان کے دور میں ہوئی تھی 2 سال میں وہ ریورس کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فی الحال وہ جو سچ بولنے کی جرت نہیں ہے. میں پرسوں ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ جو ہمیں ایک فسکل مینجمنٹ کی ضرورت ہے, کاسٹ سیونگ کی ضرورت ہے, اس میں جو سب سے بڑا قدم ایک اخبار میں, انگریزی اخبار میں ہیڈ لائن تھا کہ شہباز شریف 70,000 جو پوسٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کاٹ رہا ہے سیونگز کریٹ کرنے کے لیے. اب 70,000 پوسٹ, اچھا پاپولر ڈسکورس میں چاہیے کہ میں اس کی مذمت کر دوں کہ نہیں جی سرکاری نوکریاں اور بڑھنی چاہیے, میں نہیں کرتا. ہمارے سرکار کے سائز کو کم ہونا چاہیے, لیکن جس طریقے سے اس کو پینٹ کیا گیا یہ جھوٹ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مثال ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ 70,000 پوسٹس میں ایک بھی فلڈ نہیں ہے, اور جب ایک بھی فلڈ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس 70 میں 99% پوسٹ کبھی فل ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ جو ڈرامہ چلتا ہے کہ ہم 70,000 پوسٹ سیونگ کے لیے جو ہے وہ, سوری یہ میں فنش کر دوں, یہ ضروری پوائنٹ ہے, سیونگ کے لیے ہٹا رہے ہیں. اس سے کتنی سیونگ ہوتی ہے؟ 1 روپے کی نہیں ہوتی, کیونکہ 1 روپے خرچ نہیں ہو رہا. تو آپ کیا سیو کر رہے ہیں؟ تو آپ اتنی بڑی ہیڈ لائنز کیوں دیتے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں IMF کو یہ نظر نہیں آتا؟ اسی لیے یہ پہلا سال ہے کہ IMF کہہ رہی ہے کہ آپ سے تو بات کرنے سے پہلے ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بجٹ دکھائیں, کہ ہم دیکھ لیں آپ نے ہمیں 2 سال جھوٹ بولا. اور اسی لیے یہ پہلی بار ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم آپ کا بجٹ بورڈ کو دکھائیں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ سروس لیول اگریمنٹ. یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ کبھی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. پہلے تاریخ میں ہوا ہے سر عامر صاحب؟ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, کیونکہ تاریخ میں ایسے حالات بھی کبھی نہیں آئے. ہمارے یہاں یہ فیشن ہے, ویسے ہر دور بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جس سے برے حالات نہیں ہیں, مگر اس دفعہ یقین کریں اس سے برے حالات نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. میں آپ کی ابتدائیے میں بڑا آپ کا روٹین کا یہی, ہم جب بجٹ آتا ہے یہی تقریر کرتے ہیں کہ عوام کی توقعات کیا ہے. یہ سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی کیا توقعات ہے. مگر مجھے یہ سن کے جو یوزول ہماری تقریر ہوتی ہے خود بھی تھوڑی سی ہنسی آ گئی, اس لیے کہ اس دفعہ یہ بیچارے توقعات جو ہیں عام آدمی کے لیے, یہ جو اکاؤنٹنگ ڈیٹیلز اتنی بیٹر نہیں کرتی جو کوئی یہ فائنانس منسٹر صاحب بجٹ تقریر میں سنائیں گے. ان کے لیے 3-4 نہیں, ان کے لیے عام آدمی کے لیے توقعات جو ہیں 3-4 ہوتی ہیں کہ جی یہ نئے ٹیکس تو نہیں ہمارے پہ لگا رہے. انہوں نے کوئی اس پہ پہلے ہی کلیئر ہو جائیں, وہ صاف ہی انہوں نے کہہ دیا, بلکہ وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب ہم 13,000 ارب کے یہ 20-30% کی جمپ ہے وہ آپ سے پہلے ہی ہے. سو لہٰذا اس میں کوئی سسپینس یا چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سو توقعات تو وہاں رکھے نا جہاں کوئی سسپینس ہو. انہوں نے اناؤنس کیا اور وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم 13,000 ارب کے ٹیکس لگائیں گے. یہ پہلے تو ہو گئی ہے. دوسرا لوڈ شیڈنگ, ان کی توقعات ہوگی. لوڈ شیڈنگ اور بجلی تو وہ بھی پہلے ہی کلیئر ہو گیا ہے کہ 25% سے 40% تک بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. سو نو سسپینس, سو وہاں بھی کوئی توقعات نہ رکھے. پھر لوڈ شیڈنگ کا آلریڈی جو اس وقت 18 گھنٹے دیہاتی علاقوں میں, شہروں میں 12 گھنٹے آ رہی ہے, اور ہمارے پاس پیسے کی جو آپ 9 بلین کا ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اس لیے بچا رہے ہیں کہ ہم وہ تھرمل خرید نہیں سکتے. اور جو پہلے انرجی کے اوپر تفصیل بات کریں گے, جو سولر اچھی چیز ہو بھی رہی ہے, اب کوشش یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جناب یہ ابھی سائن کرا لیں گے بعد میں یہ مکر جائیں گے. اس دفعہ یہ جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بورڈ پہلے سائن ہوگا پھر بجٹ آئے گا اس لیے لیٹ ہو گیا ہے, اس دفعہ وہ چانس نہیں لے رہے. اس دفعہ 2 ٹرمز بڑی استعمال ہو رہی ہیں. کسی بھی IMF کے اس سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی 2 چیزیں. ایک ٹرم ہے وہ جی رزلٹ بیسڈ لون, کہ یہ آپ لون جو ہے نا ہر قسط ٹرانش کے اوپر بحث ہو گئی کہ آپ کو یہ اسپیسیفک ٹارگٹ دیے تھے, آپ نے کیے تو نہیں. پھر دوبارہ یہ جو ہوتا تھا نا, ورنہ کہ IMF کا ایک فیصلہ ہو گیا, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گیا, چلو جی اب 2 سال تک کام چل جائے گا, سال تک چل جائے گا. نہ, ہر 3 مہینے بعد دوبارہ بحث ہوگی. پھر ڈیلیوری بیسڈ انیشیٹو کہ آپ نے 1 2 3 4 آپ کو دے دیا ہے, یہ کریں گے. سو اس دفعہ چانس نہیں ہے. سو یہ اس دفعہ یہ اگر یہ چانس نہیں ہے تو یہ تو پتہ نہیں. اب لاسٹلی یہ
کہ کچھ اچھے چیزیں ہیں جو اس ملک میں نہیں ہو پائیں اور ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب تک کان سے مروڑ کے نہ کروایا جائے ہم نہیں کرتے. سو یہ امتحان ہوگا, کچھ اچھی چیزیں جو ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب مہتاب صاحب, یہ اگر آئی ایم ایف کو چیٹ کرنے کا یا مکر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے تو یہ عوام سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے نمائندے, ویسے تو ہم سب عوام کے نمائندے ہی ہیں, لیکن یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ 13,000 ارب روپے آپ نے اکٹھا کرنا ہے, 9.7 ٹریلین وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف قرضوں کی سود کی ادائیگی میں رکھنا ہے, سیلز ٹیکس وہ کہہ رہا ہے 18% کریں, تو یہ کیا بنے گا عام لوگوں کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو آپ کا سٹارٹ کا کویسچن تھا کہ توقعات کیا ہیں, مجھے 27-28 سال 30 سال مجھے ہو گئے ہیں جرنلزم میں. ایک فرق پڑا ہے لیکن, اور وہ فرق میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں فرق یہ پڑا ہے کہ پچھلے 25 سے 30 سال میں ہم نے اپنی اکانومی کو چلایا پیچ ورک کے ذریعے, ونڈو ڈریسنگ کے ذریعے, کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کر لیں گے, چیپیاں لگا کے اپنے بندے لگا کے, ساڈا بندہ تہاڈا بندہ, ڈی ایم جی این, ڈی ایم جی پی ٹی آئی, یہ اس طرح یہ مینٹلٹی تھی, اپنا آدمی کلچر. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو مینوورنگ کی سپیس تھی وہ شرنک کا لفظ اگر میں استعمال کروں بلکہ ختم ہو گئی ہے, یہ زیادہ ہے. کچھ انٹرنیشنل ریزنز اور کچھ پاکستان کے اندر ہمارے پارٹ پہ پرابلم زیادہ ہے چونکہ ہم نے پرفارم نہیں کیا. اسی وجہ سے اگر ڈونرز کی ہمارے ماضی کے بیہیویئرز بھی جیسے ہم نے ٹریٹ کیا 1 اور 2 ٹرانچ کنٹری کے طور پہ ہمیں جانتے ہیں, اور وہ مینوورنگ کیا کرتے تھے ہم کہ آج گزارا ہو جائے گا, یہ پیچ ورک کر لیں, یہ ویڈیو ڈریسنگ کر لیں, یہ معاملہ اس طرح چل جائے گا. اب ایسے نہیں ہو سکے گا. اب پرابلم کیا ہے, میں کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے اس پہ آتا ہوں. پچھلے سال کی گروتھ نیگیٹو, اس سال کی پروویژنل گروتھ 2.38%. پچھلے سال کی انفلیشن 38% سے اوپر گئی, اس سال کی ایوریج انفلیشن 24 سے 25%. اگلے سال کی جو گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ 3.7% سے 4% کے درمیان. اگلے سال کی انفلیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم 12.7% کے درمیان. اچھا, اس سال کی گروتھ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 2.38% ہے یہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے, وہ بھی 2.6% سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس ٹائم سٹیگ فلیشن کے اندر ہے. یہ دیکھنے والے آپ اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو آپ کے لیے جابس مارکیٹس کے اندر ہیں, وہ نہیں ہیں. 40 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ کے اندر انٹرنٹس ہیں. پاکستان کی اس ٹائم جو گروتھ کی سچویشن ہے, لو کوالٹی جابز, بائکیا کی جو جابز ہیں وہ بھی 10-15 لاکھ یا 20 لاکھ لوگوں سے زیادہ کیٹر کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر نہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے جابس مارکیٹ زیادہ شرنک کر رہی ہیں. صحیح. اب اس ساری صورتحال کے اندر اس ملک کو اب خواہش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم اس ملک پہ رحم کر دیں, ایک رولز آف دا گیم ہو, کس نے کیا کام کرنا ہے. اگر میں جرنلسٹ ہوں اور میں ہی پالیسی پرسکرپشن کر رہا ہوں, میرا کام یہ نہیں ہے, مجھے اپنے کام تک محدود کریں, جن کا جو کام ہے وہ کام کریں. ہم سارے دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اپنا کام صحیح نہیں کر رہے. ایک تو یہ بنیادی بات ہے رولز آف دا گیم, اور 2 شعبے ایسے ہیں اگر ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی اس ملک کا کوئی اکانومی کے اس کے اوپر کوئی آگے مجھے فیوچر نہیں نظر آتا. ایک تو ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. ٹھیک. اگر پاکستان, مجھے آئی ایم ایف کا جو اگلا پروگرام ہے اس سے خطرہ ہے, وہ خطرہ یہ ہے کہ مڈل کلاس اویپوریٹ نہ ہو جائے اس ملک کے اندر سے. اچھا, اس کے چانسز سب سے زیادہ ہے. اور دوسری جو مجھے پرابلم نظر آتی ہے, یہ ہم سارے آئی ایم ایف کے پروگرام کو تو سلوشن سمجھتے ہیں, لیکن یہ سٹوری میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا, یہ میں نے کی کہ یہ پہلی دفعہ بورڈ سے پہلے پوچھیں گے اور بعد میں وہ کر رہے ہیں. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے آئی ایم ایف سے ایک اچھا پروگرام نیگوشیٹ کرنے کی. صحیح. مجھے کہنے دیں, اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا کام پورا نہیں کر رہا. پی ٹی آئی نے جو 3 سال کا پروگرام کیا تھا وہ فرنٹ لوڈڈ تھا. آپ نے اگر یہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام کر دیا تو
تو یہ جو اکنامک گروتھ 3.5 to 7% یا 3.7% کی بات کر رہے ہیں، اس میں مڈل کلاس ڈیفینیٹلی ایویپوریٹ ہو جائے گی. پروگرام کرنا ہے، نیگوشیٹ ٹف کریں اور سٹیگر کر کے کریں. ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے ہم نے کاپی اینڈ پیسٹ کرنا ہے اور اسی کی روشنی میں ایک بجٹ دے دینا ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس ٹائم. جی ٹھیک ہے، ہم اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بجٹ ڈیبیٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احتشام صاحب، عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے. عام آدمی کو لگتا ہے کہ زیادہ ٹیکسز کی بھرمار اس کے اوپر نہ ہو جائے، جیسے کہ مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے سب سے زیادہ شاید وہ دبے گی، اور کاروبار کی فیسلٹی اور پھر انرجی یعنی انرجی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے قابل برداشت اس کے لیے نہیں رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان تینوں چیزوں کو؟ اب ان لوگوں کے لیے کیا ملے گا؟ دیکھیے، معذرت کے ساتھ اسد، عام آدمی اب جس کو کہتے ہیں صرف نام کے حد تک رہ گیا. جس طرح مہتاب بات کر رہے تھے، ہماری لوور مڈل کلاس ختم ہوئی، مڈل کلاس بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. اگلے دن ایک اخبار میں خبر تھی کہ 30 لاکھ پاکستانی نوجوان جو ہائر ایجوکیشن جنہوں کی ہوئی ہے وہ جاب لیس ہیں. یعنی میرے لیے یہ ہضم کرنا بڑا مشکل تھا کہ 30 لاکھ پاکستانی نوجوان جو بہترین تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جاب نہیں ہے. تو بیچارے چھوٹے لوگوں کے لیے جاب تو آپ بھول ہی جائیں نا، وہ تو بہت ہی مشکل ہوگا. دیکھیں، دو باتیں جس طرح عابر نے شروع کیا میرے خیال ہے اہم ہے. ہم اگر موضوع کو اس طرف لے جائیں کہ جی سولوشن لے کے جانا ہے. ایک تو یہ بار بار بات آتی ہے مراعات یافتہ طبقہ. دیکھیں اسد، یہ فگر ہے تھوڑا سا پہلے کا IMF کا، میرے سارے دوست جانتے ہوں گے. $17 بلین سالانہ مراعات جاتی ہیں. $17 بلین. اب یہ بتائیں، اشرافیہ 1% ہے، باقی 99% آپ میں ہمارے لوگ. ورلڈ بینک کا احتشام جو فگر آیا ہے وہ 6.2 ٹریلین کا آیا کہ مراعاتیات ہفتے کو جو ہے $6.2 ٹریلین جو ہے وہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ IMF جس طرح ہمارے ہمیں اس پروگرام مجھے احساس ہو گیا جس طرح پروگرام میں ہمیں جکڑا ہوا ہے نا. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا یہی پروگرام نواز صاحب کے زمانے میں جو IMF کا ملا تھا، امریکن ہمارے ساتھ کمفرٹیبل تھے. 13 ہمیں ویور ملے تھے. IMF کی میٹنگ ہوتی تھی ادھر دبئی میں، جاتے تھے وہ 3 مہینے بعد وہ کہتے تھے آپ نے ریونیو پورا نہیں کیا، انرجی سیکٹر میں نہیں کیا، پرائیویٹائزیشن نہیں کی، فلانا نہیں کیا، اسٹیٹ کارپوریشن کو اپنا ایسا کرنا. وہ فوراً ویور ہو جاتا. اس کے بعد ایک ویور ہمیں نہیں ملا. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے چند دنوں سے، جس طرح چند ماہ سے IMF کا رویہ اتنا سخت ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کدھر جائیں. ابھی آپ دیکھ لیں فگر تو آتے ہیں 16.5 ٹریلین کا ہمارا بجٹ ہونے جا رہا ہے. 12 ٹریلین آپ ریونیو میں جائیں گے. آدھے سے زیادہ بجٹ جو آپ کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ باہر کے پیسے سے ہوتا ہے، وہ بھی اب آنا مشکل ہو جائے گا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے IMF کیا کرے گا. کلین بل آف ہیلتھ ٹو دا اکانومی IMF دے گا تو ورلڈ بینک باقی تو چھوڑ دیں. ابھی دیکھیں UAE گئے ہیں، ابھی لیٹسٹ خبر یہی ہے، کویت گئے. سب لوگ کہتے ہیں جی IMF کی کلیئرنس کے بعد ہم آپ کا پیسہ یہاں لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹ تب کریں گے. کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے ہم پہ بلیو کرنا بند کر دیا کہ یار یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آپ کا زیادہ MBS کا ایک جملہ بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ ہم فکر مند ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اپنی فکر ہی نہیں ہے. تو دیکھیں سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی مہتاب بات کر رہے تھے نا، اب یہ کنسنسس نہیں ہوگا. ہماری پولیٹیکل لڑائی وہاں پہ چلی گئی معذرت کے ساتھ جھگڑا صاحب کا. جھگڑا صاحب کی پارٹی اس وقت چاہ رہی ہے کہ تباہی پھر جائے. اپوزیشن میں PML تو ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے اپنا پیپلز پارٹی کا. تو سوال یہ ہے کہ بھی بگننگ کیسے ہوگی. یہ ساری کی چیزیں جب سب لوگ بیٹھیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس کے سوالات پر آؤں، بس خالد کھوکھر صاحب کی رائے لے کر پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. خالد کھوکھر صاحب، ایک طرف تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لا رہے، ان کے اوپر ٹیکس امپوز کریں. دوسری طرف آپ کی ڈیمانڈز ہے کہ جی ہمارے تو آلریڈی چیزیں بہت مہنگی ہیں، یوریا مہنگی ہے، کھاد مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، ہم جو ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے، باہر سے گندم مہنگی مل جاتی ہے، ہم مہنگی اگا رہے ہیں. آپ کی کیا مطالبات ہیں اس بجٹ سے؟ جی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ ٹیکس نیٹ میں ہر ایک کو آنا چاہیے. میں خود اس حق میں ہوں. عرض یہ ہے کہ پہلے پاکستانی کاشتکار کو کیا ریجن وائز لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں؟ میں نے کسی ماہر مویشیات کو آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے بیٹھ کے یہ بات کی ہو کہ انڈین کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے اور پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 800 روپے میں.
ہمیں ملی ہے 5,000 سے 5500 میں. ان کو ڈی اے پی ملی ہے پاکستانی روپیز میں 3600 میں. ہمیں ملی ہے گندم کے وقت 14,000 میں. ان کو بجلی کا ریٹ، بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہمیں اس کا یونٹ مل رہا ہے 65 روپے کا. ہمارے پاس تو آلریڈی کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ساتھ جو حکومت کمٹمنٹ کرتی ہے کوئی پورا نہیں کرتی. انڈیا میں سپورٹ پرائز 32 کراپ پہ ہے، ہمارے پاس صرف 1 پہ تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی گندم کے اوپر. گندم ہم سے کاشت کروائی گئی ہے، ہم نے نہیں کی تھی. اس وقت حکومت نے باقاعدہ ایک کمپین شروع کی کہ گندم کاشت کرو، اور ہمیں ریٹ بتایا گیا کہ 3900 آپ کو ریٹ ملے گا، یہ منیمم سپورٹ پرائز سے، اور گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے گی، گورنمنٹ خود پرچیز کرے گی جس طرح پچھلے کو 55 سال سے خریدتی آ رہی ہے. لیکن ان ٹائم آ کے ہمیں جواب دے دیا گیا. ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے، تو باپ نے کہا بیٹا اس بات کے افسوس نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اگر ہمیں حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہو، دیکھیں نا پاکستانی زراعت کو آپ کہاں لے کے چلے گئے ہیں. دنیا کا بہترین خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. 4 موسم ہے، سمندر، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، میدانی علاقہ. آپ کراچی سے شروع کریں پشاور تک ہے. اب کیا آپ نے، حکومتوں نے، کس نے کیا؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. اگر برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی ہے تو 1.75 ہے. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ اور ہے کیا؟ انڈسٹری میں آپ پیچھے ہیں، آئی ٹی میں آپ نہیں ہیں، تو زراعت میں آپ نے کیا کیا کہ آپ آج ہمارے لیے 22% میرا خیال ہے جی ڈی پی کا آج بھی ہمارا ہے ایگریکلچر، آج بھی ہے 22-23% ہے جی. کل ذکر ہو رہا تھا کہ صرف نیدرلینڈز کا وہ چھوٹا سا ملک ہے، سمندر کے پانی کے نیچے ہے، اور $100 بلین کی وہ ایگریکلچر سے نکالتے ہیں. سر وجہ میں نے ابھی بات کیا نا کہ ہمارا ایگریکلچر ریسرچ بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. برازیل نے اگر ترقی کی ہے تو اس کا 1.75 ہے. سر ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اس وقت باعث شرم نہیں تھا 1.5 سال پہلے کہ جب ہم نے اپنی 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا؟ کون ڈوب کے مرا ہے اس وقت؟ کس سیاستدان نے اس وقت استعفیٰ دیا ہے؟ کس بیوروکریٹ نے اس وقت استعفیٰ دیا ہے اس وقت؟ بات آتی ہے صرف کاشتکار کی. کاشتکار سال کے 365 دن 24 گھنٹے کام کرتا ہے. کاشتکار کو اس کے بعد ملتا کیا ہے؟ جی مجھے آپ ایک چیز بتا دیں. کاشتکار جب ریٹائر ہوتا ہے اس کے پاس اس کو کیا مراد ملتی ہے؟ ہمارے لیے میری یار سنیں، ہمارے لیے فیصلہ کریں، ہمارے بچوں کا مزید بات کرتے ہیں کھوکھر صاحب، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے، ہارون صاحب آگے چل کے آپ اس پہ کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے گا، کیونکہ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو گندم کی قیمت کا تعین کرنا، کیا یہ حکومت کا کام ہے بھی یا نہیں، یا مارکیٹ فورسز پہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ انڈیا 32 فصلوں کی کرتا ہے جی. اچھا چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں. مائک دیجیے اسٹوڈنٹس کو. جی سوال کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام ظاہر اللہ خان ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، ہمارا جو قرض کا حجم ہے جولائی ٹو 23 مارچ 2020 80,862 ارب روپے ہے. اس سے پہلے جو ہمارا قرض تھا وہ 72,000 ارب کچھ کے قریب تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ابھی آپ جو قرضوں کی بات کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے ایک جملہ کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے 10 برسوں میں 10,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ لیا. اپنے 3 سالوں میں جھگڑا صاحب 1350 ارب کا آپ نے قرضہ لیا. یہ پولیٹیکل کمپلشن ہے نا آپ کی. بھول جاتے ہیں کہ جی کل کون آئے گا، دیکھا جائے گا. جیسے بانی پی ٹی آئی جاتے انہیں بجلی 10 روپے کم اور پیٹرول کم کر کے 2 سال میں کتنا قرضہ آیا ہے جی؟ وہ تو بڑھتے چلا جا رہا ہے. نہیں وہ فگرز جیسے آپ نے فگرز بتائیں وہی سوال کے پہلے اسے کو آپ رسپونڈ کر دیں. 130 ارب ڈالر کا قرضہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ذمہ دار کون ہے، اور پھر یہ جو آرگومنٹ سیاسی جماعتیں لیتی ہیں کہ جی ہم نے تو قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لیے ہیں یا قرضوں پہ سود ادا کرنے کے لیے قرضے لیے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی بھی کلیم کرتی ہے. یہ دعویٰ کتنا درست ہے؟ یہ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ذمہ دار تو پچھلے 30-40 سال سے سب حکومت کے جو پالیسی میکرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں. مین قرضہ کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ آپ کا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ اتنا ہائی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی چادر سے بہت زیادہ پیر پھیلائے ہوئے. جب آپ نہیں پورا کر پاتے تو اپنا خرچ کم کرنے کی بجائے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم قرض لے لیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں جو زیادہ قرض ہے، میں نمبرز آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ زیادہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. زیادہ قرض لوکل ہے، باہر کا نہیں ہے، جو ہم نے اپنے بینکوں سے لیا ہوا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر 70-75% بینکوں کا پیسہ جو آپ کا میرا پڑا ہوا ہے وہ حکومت لے رہی ہے
تو آپ کو اور مجھے تو کچھ نہیں مل رہا کاروبار کرنے کے لیے. اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کراؤڈ آؤٹ, کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اس وقت بالکل اس کو سپورٹ کرنا قرض سے چھوڑا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک مجھے یہاں پر لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بجٹ ڈیبیٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جھگڑا صاحب, خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی سوال تھا کہ آپ بہت قرضے لیے, آپ نے مزید لے رہے ہیں. جی, پہلے تو ذرا قرضوں پہ اور اس کی سلوشن پہ جنرل بات کر دیں کہ میرے خیال میں قرضوں پہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی غلط ہے. احتشام صاحب نے کہا ان کی پارٹی, وہ تو میں نے ان کو ان کے فگرز بتا دیے, وہ اپنے فگرز نہیں بولنے کے لیے تیار. لیکن ایک بات میں بتا دوں, قرضہ لینا بری بات نہیں ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے جی جس پہ سب سے زیادہ قرضہ ہے؟ امریکہ. دنیا کا سب سے مالدار ملک کون سا ہے؟ آپ اگر قرضوں کو مینج کر سکے قرضے لے, اور سرکار چلانے کے لیے ٹھیک ہے, اور سرکار میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں, یہ جو فریمنگ ہے نا کہ قرضہ, سب مجھے ابھی ذرا بولنے دیں تاکہ وی ایجوکیٹ دی پیپل. یہ جو فریمنگ ہے نا کہ پہلے قرضہ اتنا تھا اب قرضہ اتنا تھا, وہ تو روپے میں زیادہ ہی ہوگا. وہ جو بھی کرتے ہیں, اور وہ اکثر یہ میرے خیال میں سیاسی بیان بازی ساری پارٹیاں زیادہ کر لیتی ہیں. میرا ریکارڈ دیکھ لیں, جیسے میں نے کہا مجھے پتہ ہے نا, میں نے اس لیے ان سے پوچھا کہ وہ ایک سال میں ہمیشہ پچھلے 10 سال سے روپی ٹرمز میں قرضہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس ڈیبیٹ سے تو ہمیں آگے چلا جانا چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, کچھ قرضہ لینا پڑے گا, لیکن آپ کو جو 3-4 کام کرنے ہیں وہ آپ کو عوام کو بھی سمجھانا ہے, اور اس کے ساتھ قرضوں کی زیادہ پروڈکٹیو یوز چاہیے. پہلی چیز, آپ کو اپنا ریونیو بڑھانا ہے. ریونیو بڑھانے کا مطلب کہ ٹیکس کا پیسہ کوئی تو زیادہ دے گا. اب آپ یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بیس براڈن کر کے ہو یا فلانی کمیونٹی نہیں دے رہی, لیکن ہماری ہے 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی. انڈیا کی ہے 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی. ویسٹرن ممالک کی ہوتی ہے 30 سے 40% ٹیکس ٹو جی ڈی پی. یعنی اکانومی میں 100 روپے ہوتے ہیں, 30 سے 40 روپے, اور یہ کیپٹلسٹ اکانومیز ہیں, سرمایہ داری میں بلیو کرتی ہیں, لیکن یہ پیسہ پھر لگتا ہے انفراسٹرکچر کو مینٹین کرنے میں, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کو چلانے میں, سروس ڈیلیوری ایکسیکیوٹ کرنے میں. یو کے میں NHS ہے, پیسہ آسمان سے تو نہیں آتا نا, اسی لیے فری ہیلتھ ڈیلیوری ہے اور اتنے اسپتال بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کی 10,000 پاؤنڈ تنخواہ مہینے کی, آپ 4,500 5,000 پاؤنڈ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. پہلی بات تو ریونیو بڑھانا پڑے گا. یہ انگیجمنٹ پبلک کے ساتھ کرنی ہے, یہ ایک انلیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. دوسری بات, جس چیز کی آج تک بات نہیں ہو رہی, میں نے آپ کو مثال دی کہ بڑھ کے ماری کے 70,000 جو ہے وہ ہم نے نوکریاں کم کر لی سیونگ کے لیے, میں نے 1 سیکنڈ میں بتا دیا اس کا امپیکٹ ہے 0 روپیز, کیونکہ وہ پوسٹیں تو خالی ہیں. یہ جو ہارون صاحب نے بات کی, اگر حکومت کا سائز کم نہیں ہوگا تو حکومت کا خرچہ کیسے کم ہوگا؟ کیونکہ جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے اس کا 50 سے 60% صوبوں میں تنخواہ اور پینشن پہ لگ. اب اگر اس کا کوئی نظام نہیں ہے, یہ تو ہم نے ایک سسٹم بنا دیا, اور میرے خیال میں یہ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کی لیگیسی ہے کہ ہر بندہ سرکار میں نوکر ہونا چاہیے. آپ 25 کروڑ لوگوں کو دے دیں سرکاری نوکری, لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہر کسی کو 100 روپے کے بجائے 3, 4, 5 روپے کی تنخواہ ملے گی. اور جو ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر کام کوئی نہیں کرتا سرکار. صحیح ہے, چلیے میں ایک اجازت مجھے دیں, ایک بات بڑی ضروری. دیکھیں, یہ ڈیٹ کم نہیں ہوگا جب تک 2 چیزیں ہم نہیں کریں گے. میں چونکہ بحیثیت جرنلسٹ اگر کنٹروورشل بات نہ کروں تو پھر, اور وہ ایکچوئل بات بھی ہے, وہ سنیں, وہ ہے NFC. یہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہوا تھا لاسٹ, اس میں ایک کلاز ڈالی گئی تھی, اور وہ کلاز یہ تھی کہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ 9 یا 10% سے 5 سال میں 15% کیا جائے گا. وہ تو, اور وہ صوبے بھی اس کے اندر شامل تھے, سینٹر بھی اس کے اندر شامل تھا.
آپ پوچھیں کہ وہ ہوا تھا 2010 میں, آج 2024 ہے, وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس سال کا نمبر آئے گا تو 9% سے بھی نیچے شاید تھوڑی سی چلی جائے. ایک تو وہ نہیں ہوا, کون رسپانسبل ہے؟ وہ سینٹر بھی رسپانسبل ہے, وہ صوبے بھی اس کے اندر رسپانسبل ہے. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے اپنی جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے اس کو بھی ریشنلائز کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد جو سبجیکٹس ہم نے ڈیوالو کرنے تھے, یہ 70,000 پوسٹ کی تو بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ جو باقی سبجیکٹس اس کی منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ابھی تک سینٹر میں رکھے ہوئے ہیں, وہ ہم کیوں نہیں ایبالش کر رہے؟ تو یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, یہ ونڈو ڈریسنگ سے معاملہ نہیں چلے گا. اور تیسرا ڈیٹ سروسنگ جو ہے نا, وہ آپ کی اور پاور سیکٹر, یہ دونوں سائملٹینیسلی اس حالت میں نہیں چل سکتا. بات ہے لیکن آپ ایک جملہ کا سوال لے لیں, سوال لیں. پھر میں بھی جواب دینا چاہوں گا. 2-3 سوال لیں. 2-3 سوال لے لیں, جی میں بھی جواب دینا چاہوں گا اس پہ. عامر بطیف صاحب نے بتایا کہ بجٹ ڈبیٹ میں کوئی اتنا پراسپیکٹس نہیں ہے کیونکہ یہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف وغیرہ بناتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ سرکاری ملازمت کے لیے جو 10% بڑھاتے ہیں اور انفلیشن ریٹس ہماری جو مور دین 40-60 کے درمیان میں, تو سرکاری ملازم کی کیا کیپیسٹی ہوگی, ان کے لیے کیا مراد ہوں گے؟ نمبر 1. سیکنڈ, ہارون صاحب سے میرا یہ ہے کہ سر یہ آئی بلانگ ٹو سندھ پروونس, وہاں پہ بات زیادہ چل رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈس پہ, کہ این ایف سی ایوارڈس کی وجہ سے قرضے زیادہ بڑھ گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بجٹ میں این ایف سی ایوارڈس پہ بات ہو رہی ہے یا این ایف سی ایوارڈس کا کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا اس بجٹ پہ سر؟ تھینک یو سو مچ. عامر صاحب سے شروع کریں. میں 2-4 پوائنٹس کرتا ہوں, باقی جس سے ریلیونٹ ہوگا. آپ نے جو پوچھا تھا 10% سیلری انکریز, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر فرض کریں 10% کر بھی دیں تو 25% وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, تو آپ کو 15% کا نقصان ہے کوئی, وہ آپ کو جتنی مہنگائی چل رہی ہے. اور اسی طرح یہ جو 13,000 کے بتائے جا رہے ہیں نئے ٹیکس لگیں گے, ایکچولی اگر اس کو انفلیشن کے ساتھ کیا جائے جو کہ 25 سے 30% کی ایوریج رہی ہے, تو وہ بھی مائنس میں ہے. سو یہ جو اتنا بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جی نہیں ہم نے اتنے زیادہ ٹیکس کلیکشن کر دیے, یہ بھی مائنس میں اس کو سمجھیں. باقی دوسرا میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آگے جو بحث چل رہی تھی پرائیویٹائزیشن کی, جگڑا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. قرضہ لینا بری بات نہیں ہے. قرضہ کس چیز کے لیے لے رہے ہیں؟ اگر تو آپ پروڈکٹیو موڈ کے لیے لے رہے ہیں اور ڈالروں میں لا رہے ہیں قرضہ, اور ایسے پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں جس میں ڈالر ہی کمائے جائیں, ایکسپورٹ والا کوئی ہو یا اس طرح کا, تو پھر وہ بڑی اچھی بات ہے. مگر ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ ایک پلیز اگر موقع ملے تو وہ کتاب شاید کئیوں نے پڑھی بھی ہوگی, کنفیشن آف اے ہٹ مین, کہ وہ ملکوں کو لیٹن امریکہ میں اور دنیا بھر میں جان بوجھ کے ایسے قرضے دیے جاتے ہیں, خاص طور پر انفراسٹرکچر کے اندر, جو وہ نہیں پے کرتے اور وہ پھر ڈیٹ ٹریپ پہ ملک پھنس جاتے ہیں. یہ سری لنکا حال ہی میں یہ اس طرح ہی ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی حال ہوا ہے کہ 2 بڑی چیزیں جو ماضی میں بھی کی اور اب خطرہ ہے کہ ابھی بھی کر رہے ہیں, کہ ہم نے جو انفراسٹرکچر کی جو کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ اتنی سڑکیں بنا دیں, وہ سڑکیں اشرافیہ کی کاریں استعمال کرتی ہیں اور وہ اس کا ہمیں ڈالر میں پیسے نہیں آتے. دوسرا جو ہے ہمارے جو لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے کہ انرجی کے وہ پروجیکٹ میں لگا دیے جس کی نہ ہم وہ ترسیل کر سکتے ہیں, آگے ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں ہے, دوسرا ان کو بنا نہیں سکتے ہیں, وہ ہمارے گلے میں پھندا پڑ گیا ہوا ہے. سو یہ 2 غلط قرضے جو لیے گئے اس کی وجہ سے ہماری صورتحال ہے. مگر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ آج کل کی خبریں چل رہی ہیں ML1 کے اوپر بھی ہم جو ہے 5-6 ارب ڈالر, پتہ نہیں 7 ارب ڈالر, 6-7 بلین ڈالر خرچنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے, لاہور سے پشاور سے کراچی جو ٹرین ہے اس کے اوپر لگا رہے ہیں. ریلوے ہمارا سب سے برا ترین ادارہ ہے, وہ لاس میں ہے, وہ لاس میں رہے گا. ڈالروں میں لے کے آئیں گے اور وہ مزید یہ بڑھ جائے گا. حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نا 200-400 ملین ڈالر لگا کے پرانے ہی نظام کو اگر فی الحال ٹھیک کر لیں, آپ کی یہ اوقات نہیں ہے بلٹ ٹرین کی. تو بات یہ ہے کہ دوسری ایک لاسٹلی میں بات کر دوں اسکولوں سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کیا ہے, پرائیویٹائزیشن, اور یہ ٹھیک ہے کچھ حد تک جو ہارون بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس چیز میں نہیں گھسنا چاہیے جو ان کا کام نہیں ہے, مگر یہ ایک بڑی بحث رہتی ہے. وہ اس لیے کہ نالائق گورنمنٹیں جو ہوتی ہیں وہ ان پروجیکٹس کو ستیہ ناش کرتی ہیں. ورنہ میں میری جوانی میں
میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا, ہمارے جو تمام دوست تھے جونیئر یا میڈیکل کالج, وہ سرکاری اسکولوں میں تقریباً مفت پڑھے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایگریکلچر کے حوالے سے ضرور سوال آئیں تاکہ خالد کھوکھر صاحب بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, اور پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بھی جواب دیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, آپ ہیڈ لائنز دیکھیے, ہیڈ لائنز کے بعد اس ڈیبیٹ کے دوسرے حصے میں واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.